وعلیکم السلام. اچھا، آج ہم ویک 3 کلاس 2 سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. صبح کے ٹائم تھوڑے سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کی وجہ سے مجھے کلاس جو ہے اس ٹائم لینا پڑ رہا ہے. ابھی بھی تھوڑا سا وہ سر میں درد ہے لیکن گزارا ہو رہا ہے. اچھا، اس میں جو ہے نا بیسیکلی لاسٹ سلائڈ میں جو ہے نا ہم نے جو ڈفرینٹ پیریڈس تھے اس میں مورل پیریڈ ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اسپریڈ آف مورل ٹریٹمنٹ، اور پھر اس میں ڈکلائن کس چیز کی وجہ سے آئی تھی. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے یہ کانسیپٹ لاسٹ کلاس میں سارے کور کیے تھے. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ ہے ارلی 20th سینچری. ٹھیک ہے. مین سٹارٹ آف دا 1900s. تو اب 20th سینچری میں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ کچھ اور اسکول پرسپیکٹو جو ہے سامنے آئے تھے، جس سے دو قسم کے پرسپیکٹو تھے، ایک سومیٹوجینک تھا، ایک سائیکوجینک تھا. ٹھیک ہے. جیسے ہی مورل موومنٹ جو تھی ڈکلائن کی طرف جا رہی تھی ان دا لیٹ 1800s. ٹھیک ہے. تو اس دوران دو اپوزنگ پرسپیکٹو، ایک دوسرے کے برعکس جو پرسپیکٹو تھے، ڈفرینٹ پرسپیکٹو، وہ ایمرج ہوئے تھے. Like they came into being. ٹھیک ہے. And they began to compete for the attention of clinician. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں پرسپیکٹو جو تھے آپس میں کمپٹیشن پہ تھے کلینیشنز کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو جو سومیٹوجینک پرسپیکٹو تھا ان لوگوں کا ویو یہ تھا کہ جتنے اب نارمل سائیکولوجیکل فنکشننگ ہے اس کی مین کاز جو ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے، فزیکل کاز سے. ٹھیک ہے. اور جو سائیکوجینک والے تھے، سائیکوجینک پرسپیکٹو والے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو اب نارمل سائیکولوجیکل فنکشن ہے اس کی مین کاز کیا ہے، وہ سائیکولوجیکل ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا کہتے ہیں، دیس پرسپیکٹو کیم انٹو فل بلوم ڈیورنگ دا 20th سینچری. ٹھیک ہے. فل بلوم مطلب فل اس میں آنا، اپنے ایک پاور میں آنا، ایک پوٹینشیل میں آنا. ٹھیک ہے. ڈیورنگ دا 20th سینچری 1900s میں جو ہے نا بالکل یہ دونوں پرسپیکٹو کافی زیادہ پاپولر ہو گئے تھے، اور اس پرسپیکٹو کو کلینیشنز نے کافی اٹینشن دینا سٹارٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد دونوں کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فرسٹ ون از سومیٹوجینک پرسپیکٹو. سومیٹوجینک پرسپیکٹو کے بعد ہم پھر سائیکوجینک کی طرف جائیں گے. سومیٹوجینک پرسپیکٹو جو ہے اس کا جو ایگزسٹنس ہے، وجود ہے، وہ تقریباً 2400 ایئرز بیک جو ہے اس کے سٹارٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اگر ہم سومیٹوجینک پرسپیکٹو کی ہسٹری دیکھیں تو وہ 2400 ایئرز بیک اس کا کانسیپٹ سٹارٹ ہوا تھا. اگر ہم وہ دیکھیں گریک اینڈ رومن ویوز جو تھے اینڈ ٹریٹمنٹ، تو اس میں جو ہے نا اگر آپ لوگ ہپوکریٹس کو دیکھیں تو ہپوکریٹس میں سومیٹوجینک پرسپیکٹو یوز کیا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا دیٹ جو ہپوکریٹس دیٹ جو ابنارمل بیہیویئر ہے وہ ایکچولی کس چیز سے کاز ہوتا ہے، برین ڈیزیز سے اینڈ امبیلنس آف ہیومر. ٹھیک ہے. ہیومر مطلب وہ فور فلوئڈس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ناٹ انٹل دا لیٹ 19th سینچری کے اینڈ تقریباً اینڈ ایئرس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. دس پرسپیکٹو میک a triumphant return and begin to gain wide acceptance. ٹھیک ہے. سومیٹوجینک پرسپیکٹو کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. 19th سینچری کی اینڈ میں جو ہے نا یہ پرسپیکٹو تھا، اس نے وائڈلی کافی زیادہ triumphant means successful return. ٹھیک ہے. triumphant successful return and this perspective began to accepted by a wide range of clinicians. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ٹو فیکٹرز were responsible for this rebirth. مطلب دوبارہ سومیٹوجینک پرسپیکٹو کا اپنے وجود میں آنا اور اس کا جو ہے اتنے حد تک سکسیسفل رہنا اتنے کم پیریڈ میں. تو یہ ریبرتھ جب سومیٹوجینک کی ہو رہی تھی تو اس کے جو ہے نا سکسیس میں دو فیکٹرز رسپانسبل ہیں. ٹھیک ہے. ایک جو ہے ون واز دا ورک آف جرمن ریسرچر. ٹھیک ہے. جسے ہم ایمل کریپلن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب 1883 میں کریپلن نے جو ہے نا ایک بک پبلش کی تھی. ٹھیک ہے. جس میں اس نے یہ آرگو کیا تھا کہ جو فزیکل فیکٹر ہے دیٹ از بیسیکلی
responsible for mental dysfunction. ٹھیک ہے، اب وہ سمجھتا ہے کہ جو فزیکل فیکٹر ہے، فار ایگزامپل فٹیگ تھکاوٹ کو کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی دس فزیکل اسپیکٹ اور فیکٹر فٹیگ از ریسپانسبل فار مینٹل پرابلم. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے ڈیولپ کیا تھا ماڈرن سسٹم فار کلاسیفائنگ اب نارمل بیہیویئر. ٹھیک ہے، اب نارمل بیہیویئر کو کلاسیفائی کرنے کے لیے ایک ماڈرن اسٹریم یا ایک ماڈرن سسٹم اس نے جو ہے ڈیولپ کیا تھا. اس نے جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا تھا ویریس سینڈرومس کو. ٹھیک ہے، ایم ایل کیرپن کی بات ہو رہی ہے. اس نے کافی ڈفرینٹ سینڈرومس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا. سینڈروم کہتے ہیں بیسیکلی کلسٹر آف سمپٹمس یا کلیکشن آف سمپٹمس کو ہم سینڈروم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے جو ہے نا بیسیکلی ویریس سینڈرومس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اور پھر ان سینڈروم کی اس نے کیا کیا تھا، اس نے اس کی جو ہے نا ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی اس کی فزیکل کازز کی، اور اس کی جو ایکسپیکٹڈ کورس ہے اینڈ ٹریٹمنٹ وہ جا کے اس میں ڈسکس کی. ٹھیک ہے. اچھا، نیو بایولوجیکل ڈسکوریز آلسو ٹریگرڈ دا رائز آف دا سیمیٹوجینک پرسپیکٹیو. جو نیو بایولوجیکل ڈسکوری ہو رہی تھی تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا سیمیٹوجینک پرسپیکٹیو کو کافی زیادہ وہ سکسیس ملی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ڈسکوری واز دیٹ این آرگینک ڈیزیز سیفلس. سیفلس کو جانتے ہیں آپ لوگوں نے شاید پری میڈیکل کس نے پڑھا ہے؟ میں نے سر. اور زہرا اور شمیلہ نے؟ نو سر. اچھا، یہ ایک بیماری ہے سیفلس، سیکشول ڈس آرڈرز میں آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ایف ایس سی بک میں پڑھی بھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو سیفلس بیسیکلی کیا کرتا ہے، وہ بیسیکلی اس کی وجہ سے جنرل پیرالسس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یس سر. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا ایک irreversible ڈس آرڈر ہے. مین اس کا ٹھیک ہونا کافی مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے فزیکل اینڈ مینٹل سمٹمز آ جاتے ہیں. اس میں جو ہے پیرالسس، میجر جو سمٹم ہے اس میں پیرالسس ہو جاتی ہے. یہ پیرالسس جو ہے کیا کہتے ہیں، لائک لاس آف فنکشن ان لوور اینڈ اپر لمبس. اور ڈیلیوژنز آف گرینڈیور، یہ جو ہے نا آپ کے سائیکولوجیکل مینٹل سمٹم ہے جسے ہم پرسیکیوٹڈ ڈیلیوژن بھی کہتے ہیں. یہ ایک ایسی سمٹم ہوتی ہے جس میں لوگ کی ایک فکس بلیف بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک لائک ایک ایسا بلیف ہوتا ہے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، لائک اب فار ایگزامپل اس میں یہ بلیف بھی بن سکتی ہے کہ یہ اس بندے سے مجھے خطرہ ہے، ایون اس بندے سے اسے کچھ خطرہ نہیں ہوتا. یا ایک سائن بورڈ پہ جو ہے وہ ایک لکائی وہ دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ریلیٹڈ لکھا ہوا ہے. یا اگر پولیس گاڑی کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پولیس میرے پیچھے گھوم رہی ہے. یا ہر ٹائم خوف میں پڑا رہتا ہے کہ مجھے لوگ نقصان پہنچا دیں گے، اور اس کی وجہ سے ایسے لوگ جو ہے سوسائٹی کے لیے کافی زیادہ وہ ہوتے ہیں، تھریٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہے نا ہمیشہ فیئر میں رہتے ہیں اور یہ کسی بھی دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سوری، دس از ڈیلیوژن آف گرینڈیور. ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے وہ پرسیکیوٹڈ ڈیلیوژن ہے. ڈیلیوژن آف گرینڈیور جو ہے نا بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں جو ہے لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ان کی جو ہے پہنچ اتنی نہیں ہوگی جتنا وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میرا تعلق اس بندے کے ساتھ ہے. ایون اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیغمبروں کے ساتھ، اور ایون سم ٹائم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ میٹ اپ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سم ٹائم جو ہے جن لوگوں کو یہ ڈیلوژنس ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا لائک لوور کلاس کے اکثر لوگ ہوتے ہیں، ان کو جب یہ ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا گورنر کے ساتھ تعلق ہے. میں نے فار ایگزامپل امریکہ کے پریزیڈنٹ سے بات کی تھی، اور اس طرح جتنی وہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا وہ ساری چیزیں جو ہے نا لائک ان کے ڈائلاگ میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ڈیلیوژن آف گرینڈیور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیا ہے، ان 1897 ایک جرمن نیورولوجسٹ ریجٹ وان کرافٹ ایونگ، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا تھا، اس نے انجیکٹ کیا تھا
فلوئڈ کو، اس نے انجیکٹ کیا تھا فلوئڈ کو، جس سے اس نے سیفلس کے اس سے ایریا سے لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اسے سمجھے. ٹھیک ہے، ایک جرمن نیورولوجسٹ ہے رچرڈ، اس نے بیسیکلی فلوئڈ لیا تھا پیشنٹ کے سیفلس والی انفیکٹڈ ایریا سے، اور پھر اس نے وہ جو انفیکٹڈ ایریا سے جو فلوئڈ اس نے لیا تھا اسے جا کے انجیکٹ کر دیا تھا کس چیز میں؟ پیشنٹ میں جو کہ سفر کر رہا تھا جنرل پیرالسس سے. جنرل پیرالسس مین جو کہ سیفلس سے نہیں ہوا تھا، ایک جنرلی جو ہے نا انسان معذور کی طرف جو چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کیا فاؤنڈ کرتا ہے؟ اس نے یہ فاؤنڈ کیا that none of the patient develop symptoms of syphilis. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے Yes, نا sir. اس نے یہ فاؤنڈ کیا کہ by injecting that syphilis fluid which he took from the patient suffering from that disease، اور اس نے جا کے جو ہے نا دوسرے پیشنٹ میں اس سے جا کے انجیکٹ کیا، تو اس نے فاؤنڈ کیا کہ جس پیشنٹ میں اس نے وہ مٹیریل یا فلوئڈ انجیکٹ کیا تھا تو اس میں سے کسی پیشنٹ میں بھی وہ سیفلس کے سمپٹمز جا کے ڈیولپ نہیں کیے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ کیا ہے، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو امیونٹی ہے they could have been caused only by an earlier case of syphilis. ٹھیک ہے، اچھا ارلیئر کیس آف سیفلس مین جب فار دا فرسٹ ٹائم میرے خیال میں جب انفیکٹ ہو رہا ہو انسان، جب ایک مرتبہ ہوا ہو تو وہ آلریڈی باڈی میرے خیال میں اینٹی باڈیز جا کے ڈیولپ کر دیتی ہے جو کہ دوبارہ اس بیماری سے انفیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی جو امیونٹی ہے it could be only effect that could have been caused only by an earlier case of syphilis. ٹھیک ہے، mean for the first time جب when they are healthier or for the first time they got infected from syphilis، تو اس دوران جو ہے پھر ان کی جو امیونٹی ہوتی ہے بہت زیادہ سفر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، since all of his patients with general paralysis were now immune to syphilis. دیکھیں all of his patients with general paralysis مطلب paralysis کے بعد were now immune to syphilis. ٹھیک ہے، مطلب syphilis اگر آپ جتنی بھی ان کے اندر وہ مٹیریل فلوئڈ انجیکٹ کرے بٹ اسٹل وہ کیا ہے، وہ فلوئڈ ان کی باڈی کو کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ امیون سسٹم میں آلریڈی اس جرمز کے ریلیٹڈ یا انفیکشن کے ریلیٹڈ وہ اینٹی باڈیز جو ہے اویلیبل ہے جو کہ ایزیلی ان جرمز کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کرافٹ ایون کیا تھیورائز کرتے ہیں دیٹ سیفلس ہیز بین the cause of general paralysis. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ جو سیفلس ہے بیسیکلی اس کی وجہ سے جا کے وہ جنرل پیرالسس ہو جاتے ہیں، انسٹیڈ ہم یہ کہیں کہ جنرل پیرالسس کی وجہ سے سیفلس ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، فائنلی ان 1905 فریڈ شوارڈن جو کہ ایک جرمن زولوجسٹ تھا، اس نے ڈسکور کیا تھا کہ مائکرو آرگینزم ٹریپونیما پیلیڈا، ٹھیک ہے، وہ رسپانسبل ہے کس چیز کے لیے؟ سیفلس کے لیے. اور سیفلس جب ہو جاتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے جا کے جنرل پیرالسس سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا the work of Kraepelin and the new understanding of general paralysis lead many researchers and practitioners to suspect that physical factors were responsible for many mental disorders, perhaps all of them. ٹھیک ہے، اچھا جو اب یہ کریپلن کا کام تھا اور جو نیو انڈرسٹینڈنگ اس ایگزامپل سے ہمیں جو نیو انڈرسٹینڈنگ آف جنرل پیرالسس ملی تھی، تو بیسیکلی اس کی وجہ سے جو مینی آف ریسرچرز بہت سارے ریسرچر اور پریکٹیشنر نے بیسیکلی یہ سسپیکٹ کیا تھا، کنکلوڈ کیا تھا دیٹ فزیکل فیکٹرز جو ہوتے ہیں بیسیکلی دے ور ریسپانسبل فار مینی آف مینٹل ڈس آرڈرز ایون آل آف دیم. ٹھیک ہے، اچھا یہاں تک کلیئر ہے؟ Yes, sir. اور یہ دونوں شمیلہ اور زہرا کو وہ ہے بھی یا نہیں ایسی بس یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے؟ نہیں پتا، میں میسج کر دیتا ہوں سر. نہ بس چھوڑ. اچھا these theories and the possibility of quick and effective medical solution ٹھیک ہے for mental disorders were especially welcomed by those who work in mental hospital. ٹھیک ہے، اب یہ جو theories تھی اور جو possibility تھی of quick and effective medical solution for mental disorder، ٹھیک ہے، they were especially welcome
کس نے ویلکم کیا تھا؟ ان کلینیشینز نے جو آلریڈی مینٹل ہاسپٹل میں کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے. ویئر پیشنٹ پاپولیشنز وار ناؤ گروئنگ ایٹ این الارمنگ ریٹ، ٹھیک ہے، جہاں پہ جو پیشنٹس کی جو پاپولیشن جو ریٹنگ تھی وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی تھی، ٹھیک ہے. ڈسپائٹ دا جنرل آپٹیمزم، ٹھیک ہے، biological approaches yielded mostly disappointing results throughout the first half of the 20th century. ٹھیک ہے. اچھا، اتنے optimistic approach کے باوجود جو biological approaches تھے وہ تھرو آؤٹ دا فرسٹ ہاف آف دا 20th century اس میں کافی ڈساپوائنٹمنٹس کلینیشینز نے فیس کیے، کافی فیلئر سامنے آ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا اس پرسپیکٹو کو آپٹمائز رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ all the many medical treatments were developed for patients in mental hospital during that time, most of the techniques failed to work. ٹھیک ہے. میں جو میڈیکل ٹریٹمنٹس تھے وہ different medical treatments were developed for patients who are suffering from mental disorder at that time in mental hospitals, and بٹ اس پہ ان پہ جو ہے نا جو میجورٹی آف ٹیکنیکس جو اپلائی کیا جا رہے تھے وہ دی بیکم فیلئر، ٹھیک ہے. اب فزیشین کون سی ٹیکنیکس یوز کرتے تھے؟ فزیشین ٹرائڈ ٹوتھ ایکسٹریکشن، دانت نکالنا، ٹانسلیکٹمی، ٹھیک ہے، ہائیڈرو تھراپی، الٹرنیٹنگ ہاٹ اینڈ کولڈ باتس وغیرہ دینا، یہ ان کے لیے تھا جو کہ مینٹل illness سے سفر کر رہے تھے. اینڈ لیبارٹمی a surgical cutting of certain nerve fibers in the brain. ٹھیک ہے. لیبارٹمی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں جو ایک خاص قسم کی جو نرو فائبرز ہوتی ہے برین میں اسے سرجیکلی کاٹ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایون ورس، اس کے علاوہ جو بایولوجیکل ویوز اینڈ کلیمز تھے they lead to proposal for immoral solution. sometime جو بایولوجیکل ویوز اینڈ کلیمز تھے وہ ان ٹیکنیکس کے علاوہ سم ٹائم امورل سولوشنس کی طرف چلے جاتے تھے. سم ٹائم such as eugenic sterilization. Eugenic sterilization mean elimination of individual ability to reproduce. ٹھیک ہے. تو سم ٹائم eugenic sterilization کی طرف وہ چلے جاتے تھے جس کی وجہ سے پھر جو مینٹل ڈس آرڈر کے ساتھ بندہ ہوتا تھا he or she will be unable to reproduce. ان کے پھر بچے نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے. Not until the 1950s, when a number of effective medications were finally discovered. But یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ did the somatogenic perspective truly begin to pay off for patient؟ کیا واقعی میں somatogenic جو perspective تھا اس نے اس ٹائم کی جو پیشنٹس تھے یا جو لوگ سفر کر رہے تھے مینٹل ڈسٹارڈر تھے، کیا اس میں اس نے اپنا واقعی میں رول پلے کیا ہے یا نہیں پلے کیا ان کی بیٹرمنٹ کے لیے؟ ٹھیک ہے. تو یہ تھا آپ کا سومیٹوجینک پرسپیکٹو، ٹھیک ہے. یہ یوجینکس تھے اینڈ مینٹل ڈس آرڈر، ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیے 1896 میں جو کنیکٹیکٹ بیکم دا فرسٹ اسٹیٹ ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹ جنہوں نے پروہیبٹ کیا تھا پرسن وتھ مینٹل ڈس آرڈر کو فرام میرینگ، ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا اسٹیٹ ہے جس میں جو ہے نا یہ رول پاس ہوا تھا کہ جو بندہ مینٹل ڈس آرڈر سے سفر کر رہا ہے انہیں شادی کرنے نہیں دیا جائے گا. 1896 سے 1993 میں جو ہے کیا ہوا تھا؟ ایوری اسٹیٹ ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹ پاسڈ a law prohibiting marriage by person with mental disorder. ٹھیک ہے. یہ ایک بل پاس ہوا تھا 1896 سے 1993 میں that جو بندہ مینٹل ڈس آرڈر سے سفر کر رہا ہے اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. 1907 میں پھر کیا ہوا؟ انڈیانا بیکم دا فرسٹ اسٹیٹ ٹو پاس اے بل کالنگ فار پیپل ود مینٹل ڈس آرڈر ایز ویل ایز کریمنلز اور ادر ڈیفیکٹس ٹو انڈرگو اسٹیرلائزیشن. ٹھیک ہے. اسٹیرلائزیشن مین یہی جو ان کی جو ابیلٹی ہوتی ہے ٹو ریپروڈیوس وہ ختم کر دیا جاتا تھا اس کے، ٹھیک ہے. تو انڈیانا جو ہے نا ایک فرسٹ اسٹیٹ بنا تھا جنہوں نے ایک بل پاس کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ مینٹل ڈس آرڈر سے سفر کر رہے ہیں اور جو کریمنلز ہیں اینڈ ادر ڈیفیکٹس ان کو جو ہے نا اسٹیرلائزیشن کی سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے. اچھا 1927 میں جو یو ایس سپریم کورٹ تھا 1927 جو یو ایس سپریم کورٹ تھا انہوں نے رول آؤٹ کیا دیٹ یوجینک اسٹیرلائزیشن واز کنسٹیٹیوشنل. انہوں نے جو ہے نا ایک کنسٹیٹیوشنل لا بنا دیا تھا یوجینک اسٹیرلائزیشن کو ایسے لوگوں کے لیے. اپروکسیمیٹلی 45,000 1907 to 1945 کی بات ہو رہی ہے. تقریباً 45,000 امریکنز جو تھے
they were sterilized under eugenic sterilization law. ٹھیک ہے، تقریباً 45,000 امریکنس کو جو ہے نا اسٹیرلائز کیا گیا تھا انڈر eugenic sterilization law, and 21,000 of them were patients in state mental hospital. ٹھیک ہے، اچھا 1929 اینڈ 1932 کے درمیان پھر کیا ہوتا ہے، ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فن لینڈ اینڈ آئس لینڈ نے پاس کیا یوجینک اسٹیرلائزیشن لا کو. 1933 میں جرمن نے کیا کہ انہوں نے بھی یوجینک اسٹیرلائزیشن لا کو پاس کیا، جس کے انڈر 3,75,000 لوگوں کو اسٹیرلائز کیا تھا بائی 1940. ہاں 1940 میں جو نیز جرمن کے لوگ تھے انہوں نے پراپر گیسز یوز کیے تھے ٹو کل پیپل وتھ مینٹل ڈس آرڈرز. ٹھیک ہے، 70% اور مور پیپل وار کلڈ ان لیس دین 2 years. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ یوجینک اینڈ مینٹل ڈس آرڈر کی ہسٹری تھی ڈفرینٹ اسٹیٹس اینڈ کنٹریز میں یہ بلز وغیرہ پاس ہوئے تھے ان کے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، اچھا یس میں آپ کو جو ہے نا دوسرا لنک سینڈ کرتا ہوں، اس میں جو ہے نا سائیکوجینک پرسپیکٹو کر لیں گے. ٹھیک ہے، یس سر.